دوستوں اس دنیا کے ہر دور میں بے شمار مسلم سائنسدان گزرے ہیں جنہوں نے مختلف شعبوں میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان میں سے کچھ کا نام تو دنیا بھر میں مشہور ہے، لیکن کچھ سائنسدان ایسے ہیں کہ جنہوں نے بغیر کسی انعام یا اعزاز کے صرف اپنی محنت اور علم کے بلبوتے پر دنیا میں اپنا مقام بنایا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم چند ایسے عظیم سائنسدانوں کا ذکر کریں گے جو کہ شاید زیادہ مشہور نہ ہو، لیکن ان کی خدمات ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی سوچ، تحقیقات اور ایجادات سے اس دنیا کو نئے انداز میں تشکیل دیا ہے۔ دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں پہلے کیمرے کا ڈیزائن ایک مسلم سائنسدان ابن الہیثم نے پیش کیا تھا؟ ابن الہیثم بصرہ میں پیدا ہوئے تھے اور وہاں پر انہوں نے اپنی آپٹیکل ایکوپمنٹس کی بنیاد رکھی۔ دوستوں جو سب سے زیادہ مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیمرے کا لفظ بھی عربی کے لفظ قمرہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ایک چھوٹا تاریک کمرہ جس میں صرف روشنی کی ایک چھوٹی سی کھڑکی ہوتی ہے۔ دوستوں ابن الہیثم سے پہلے ایک یونانی فلسفہ تھا جس کے مطابق انسانوں کی آنکھوں سے شعاعیں نکلتی ہے جس کے چلتے وہ دیکھ پاتے ہیں، لیکن ابن الہیثم نے اس نظریے کو ریجیکٹ کیا اور انہوں نے اپنے ایکسپیریمنٹ سے ثابت کیا کہ لائٹ ہمیشہ اسٹریٹ لائن میں ٹریول کرتی ہے اور انسان کسی بھی آبجیکٹ کو صرف اس وقت دیکھ پاتے ہیں جب اس پر پڑنے والی لائٹ ہمارے آنکھوں کو لگتی ہے۔ آج کی ماڈرن سائنس بھی اس بات کو اپروو کرتی ہے اور آج جو ہم کیمرہ یوز کرتے ہیں ان کو بنانے والے اور اس کا کانسیپٹ پیش کرنے والے ایک مسلم سائنسدان تھے۔ دوستوں آج کل لوگوں کے ذہنوں میں ایک مسکنسپشن سا بیٹھ گیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اپنی بیٹیوں کی تعلیم پر فوکس نہیں کرتے یا لڑکیوں کی اسکول اور یونیورسٹی جانے کو برا سمجھا جاتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی کی بنیاد کس نے رکھی؟ فاطمہ الفرحی ایک تاجر کی بیٹی تھی جنہوں نے 859 عیسوی میں موروکو کے شہر فیس میں القروین مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ مسجد بعد میں دنیا کی پہلی یونیورسٹی بن گئی جہاں مختلف علوم پڑھائے جانے لگے۔ فاطمہ کی پیدائش آج کی تونسیا کے شہر قیروان میں ہوئی تھی اور ان کا خاندان ہجرت کر کے فیس منتقل ہوا تھا اور وہاں پر وہ اور ان کی بہن مریم دونوں اسلامی علوم اور حدیث کا مطالعہ کرتی تھی۔ دوستوں فاطمہ کے والد ایک کامیاب تاجر بن چکے تھے اور ان کی وفات کے بعد ان کی ساری دولت فاطمہ اور ان کی بہن مریم کو وراثت میں ملی۔ فاطمہ کے شوہر اور والد دونوں کا انتقال ان کی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی ہو گیا تھا، جس کے بعد اب ان کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری آ گئی۔ انہوں نے اپنی والد سے ملی وراثت کا استعمال کرتے ہوئے فیس کے اندر ایک بڑی مسجد تعمیر کروائی اور اس مسجد کا نام اپنے آبائی علاقے قیروان کے نام پر رکھا گیا۔ اس مسجد کے کنسٹرکشن کو فاطمہ نے خود لیڈ کیا اور اس پروجیکٹ کو مکمل ہونے میں 18 سال لگ گئے۔ شروع میں تو یہ صرف ایک مسجد تھی، لیکن پھر اس کے بعد یہاں پر دیگر علوم بھی پڑھائے جانے لگے اور اس طرح دنیا کی پہلی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی اور آج بھی اس یونیورسٹی میں تعلیم دی جاتی ہے۔ دوستوں جب کبھی ہم ہوائی جہاز کے بنانے والوں کا سوچتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں رائٹ بردرز کا نام آتا ہے اور واقعی میں انہوں نے دنیا کا پہلا کامیاب ترین جہاز بھی بنایا، لیکن ہوا میں کس طرح اڑا جاتا ہے، کس میکینزم کے تحت ہوا کو پروں کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے، اس پر ایک مسلم سائنسدان پہلے سے ایک کامیاب تجربہ کر چکے تھے۔ عباس ابن فرنس اندلس کے ایک باصلاحیت انوینٹر اور سائنٹسٹ تھے جن کا تعلق نہ صرف ایسٹرونومی اور میڈیسن سے تھا بلکہ وہ انجینئرنگ، کیمسٹری، میوزک اور شاعری جیسے شعبوں میں بھی ماہر تھے۔ انہوں نے کلرلیس گلاسز بنانے کا طریقہ ایجاد کیا، کانچ سے بنے اکوپمنٹس بنائے اور آج جو ہم اپنی نظر کو بہتر کرنے کے لیے گلاسز پہنتے ہیں یہ بھی ان کی ایجاد تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے پلانٹس اور سٹارز کی حرکت کو سمجھنے کے لیے ماڈلز بھی بنا رکھے تھے۔ ایک دن عباس ابن فرنس نے اپنے جسم پر پرندوں جیسے پنکھ لگائے اور بلندی میں جا کر ہوا میں اڑنے کا ایکسپیریمنٹ کیا۔ انہوں نے کچھ دیر کے لیے پرواز کی، لیکن جب زمین پر اترنے کا وقت آیا تو ان کی لینڈنگ اچھی نہیں ہوئی اور ان کی کمر پر چوٹ آئی۔ بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ان کی یاد میں ایک مجسمہ بھی لگایا ہوا ہے اور ایسٹرونومی میں ان کے کام کی وجہ سے چاند پر ایک گڑھے کا نام بھی ان کے نام پر رکھا گیا ہے۔ دوستوں جب پرانے ذہنوں میں سیٹلائٹ جیسی سہولت نہیں ہوتی تھی تو دنیا کا پہلا نقشہ کس طرح بنایا ہوگا؟ یہ ایک جنرل سا سوال ہے جو کہ ہمارے ذہنوں میں کبھی نہ کبھی تو ضرور آیا ہوگا۔ اپنے دور کا سب سے ایڈوانسڈ اور ایکوریٹ نقشہ بنانے والے اور کوئی نہیں بلکہ اسپین کا ایک مسلمان تھا۔ ابو عبداللہ محمد علی ادریسی دنیا کا پہلا نقشہ بنانے والے مشہور مسلم جیوگرافر اور کارٹوگرافر تھے۔ وہ اسپین میں پیدا ہوئے اور اپنی زندگی کا کچھ عرصہ انہوں نے سسلی میں گزارا۔ ان کی سب سے بڑی انوینشن ٹیبولر روگریانا تھی جو کہ میڈیول ایرا کا سب سے ایکوریٹ نقشہ تھا۔ یہ نقشہ سسلی کے نارمن بادشاہ راجر دوم کے لیے بنایا گیا اور اس کو مکمل ہونے میں تقریباً 15 سال لگے۔ اس نقشے کو انہوں نے ایک بڑی سلور سے بنی ڈسک پر کندہ کیا جو کہ 2 میٹر چوڑی اور 300 پاؤنڈ وزنی تھی۔ یہ ایک ایسا نقشہ تھا جو کہ 300 سالوں تک بغیر کسی آلٹریشن کے استعمال کیا جاتا رہا۔ دوستوں آج کل دنیا آٹومیشن کی طرف تیزی سے جا رہی ہے۔ کمپیوٹر پروگرامنگ کے ذریعے آٹومیٹک ڈیوائسز بنائے جاتے ہیں جو کہ ہماری زندگی کو آسان کر دیتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی پہلی پروگرامیبل آٹومیٹک مشین کس نے بنائی؟ بنو موسیٰ برادرز۔ یہ 3 بھائی تھے جن میں جعفر، احمد اور الحسن ابن موسیٰ ابن شاکر تھے۔
یہ لوگ 800 عیسوی کے قریب بغداد میں پیدا ہوئے اور یہ سب انجینئرز اور میتھمیٹکس میں ماہر تھے۔ انہوں نے اینشینٹ گریکس کی شروع کی گئی میتھمیٹکس کو مزید آگے بڑھایا۔ ان کی مشہور کتاب کتاب الحیل جو کہ 850 عیسوی میں شائع ہوئی، اس میں مختلف آٹومیٹک مشینز کی تفصیلات تھی۔ ان میں سے ایک خاص مشین بانسری تھی جو کہ خود بخود بجتی تھی۔ یہ بانسری دنیا کی پہلی مینولی پروگرامبل مشین مانی جاتی ہے جو کہ اسٹیم کے ذریعے آوازیں پیدا کرتی تھی۔ اس کو سننے والا اپنے انداز میں اس کی ٹیونز کو ایڈجسٹ کر سکتا تھا۔ ان بھائیوں نے اور بھی آٹومیٹک چیزیں بنائی جس میں مکینیکل گریبرز بھی شامل تھے جو کہ آج کل بڑے بڑے کرینوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اس کے علاوہ لیمپس اور فوارے بھی بنائے۔ دوستو یہ تو تھے وہ مسلم سائنسدان جنہوں نے اسلام کے سنہری دور میں نام کمایا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے بعد کوئی مسلم سائنسدان پیدا ہی نہیں ہوا۔ ابھی 1900s کے بعد بھی بہت سے مسلم سائنسدان گزرے ہیں جنہوں نے اپنی صلاحیت سے دنیا میں لوگوں کے لیے ہر فیلڈ میں آسانی پیدا کی۔ ان میں ترکی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر ہلوسی بہچت ہیں جو کہ ایک ڈرماٹولوجسٹ تھے۔ انہوں نے بلڈ ویسلز کے انفلیمیشن سے متعلق ایک نئی بیماری دریافت کی جسے آج کے زمانے میں بہچت ڈیزیز کہا جاتا ہے۔ فاروق الباز ایک ایجپشین میتھمیٹیشین جنہوں نے ناسا کے اپولو مشن میں ایک بڑا کردار ادا کیا۔ پاکستان کے ڈاکٹر محمد عبدالسلام نے فزکس میں نمایاں خدمات پر 1979 میں نوبل پرائز جیتا۔ اسی طرح ڈاکٹر احمد زویل جو کہ مصر سے تعلق رکھنے والے امریکی سائنسدان تھے، انہوں نے کیمیکل ری ایکشن کے مطالعے پر 1999 میں نوبل پرائز حاصل کیا۔ ترکی کے ڈاکٹر عزیز سنجار نے ڈی این اے کے ریپیئر کے شعبے میں 2015 میں نوبل پرائز جیتا۔ اسی طرح ایران سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر مریم مرزا خانی پہلی خاتون تھی جنہوں نے میتھمیٹکس کے اندر فیلڈ میڈل حاصل کیا جو کہ نوبل پرائز کے برابر ہے۔ آخر میں ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر اگر شاہین اور ڈاکٹر الزم ترچی کا، جنہوں نے بایو این ٹیک نامی کمپنی کی بنیاد رکھی اور ان کی محنت اور تحقیق کے بدولت دنیا کو پہلی کووڈ-19 کی ایفیکٹو ویکسین ملی جس سے عالمی سطح پر کروڑوں لوگوں کی جانیں بچانے میں مدد ملی۔ دوستو یہ سارے وہ نام تھے جو کہ ہمیں معلوم بھی نہیں تھے۔ اسلام کے گولڈن ایج میں تو ہم نے بہت زیادہ ترقی کی، لیکن آج کے زمانے میں ہمارے سائنسدان اتنی بڑی ڈسکوریز کے ساتھ کیوں نہیں سامنے آتے؟ اس کی جو سب سے بڑی اور مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگ اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزارتے تھے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ اس زمانے میں لوگ جب قرآن کو سمجھ کر پڑھتے تھے تو انہیں یہ یقین تھا کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز، چاہے وہ آسمانوں میں ہے یا زمینوں میں، اللہ تعالیٰ کے علم اور عظمت کی نشانی ہے۔ ابن الہیثم جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، جنہوں نے سب سے پہلے کیمرے کا کانسیپٹ دیا، انہوں نے قرآن کی آیات سے متاثر ہو کر روشنی اور بینائی پر ریسرچ کی۔ ابو الریحان البیرونی ایک اور عظیم مسلم سائنسدان زمین کی پیدائش اور ایسٹرونومی میں مصروف رہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے باری باری آنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو دوستوں اگر ہم بھی اپنی زندگی میں قرآن کے اس پیغام کو شامل کر دیں اور غور و فکر اور تحقیق کا راستہ اپنائیں تو ہم دوبارہ ایک ایسی قوم بن سکتے ہیں جو کہ علم اور ترقی میں دنیا کے لیے ایک مثال بنے۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔